بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار حضرت واصف علی واصف صاحب کی محفل ہو اور کوئی سوال نہ ہو۔ آپ کے چاہنے والے نے سوال کیا، کیا انسان خیال پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، خیال پر کنٹرول صرف محبت والا کر سکتا ہے۔ جب خیال ایک خیال میں گم ہو جائے تو پھر دوسرے خیال کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ خیال اور نصیب کو جوڑتے ہوئے واصف صاحب فرماتے ہیں، خیال نہ دور کا ہے نہ قریب کا ہے، بلکہ یہ نصیب کا ہے۔ یہ نصیب کی منزل ہوتی ہے کہ جب کوئی چاہے عطا کر دے۔ اللہ نہ کرے کسی کو گھر سے خبر آ جائے کہ فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے، تو اس کو کوئی غیر خیال کیسے آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے تو محویت پیدا ہو جائے گی۔ یہ کام پہلے کرنا ہے۔ اب دیکھیں محویت ہوتی کیا ہے۔ جب بہت ایمرجنسی پیدا ہو جائے تو آپ لوگوں میں محویت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرا خیال چلا جاتا ہے۔ تو آپ کو محو کرنے والی ایمرجنسیاں ہیں اور حادثے ہیں۔ وہ وقت جب کہ آپ کو محو کرنے والی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہر شے کے اندر محویت ہو جائے گی۔ کثرت خیال سے بچنے کا طریقہ واصف صاحب فرماتے ہیں، کثرت خیال سے بچنے کا واحد حل وحدت خیال، سوائے محبوب کے اور کوئی نہیں دے سکتا کہ ہمہ حال اسی کا خیال ہو، تنہائی میں اس کا خیال ہو اور محفل میں اس کا خیال ہو۔ یکسوئی کی بات پنہارن سے سیکھ، سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گاگر کے بیچ۔ پانی بھرنے والی لڑکی سر پر گھڑا لیے سب سہیلیوں سے باتیں کرتی جاتی ہے، مگر اس کا دھیان گھڑے کی طرف ہوتا ہے کہ کہیں گھڑا نہ گر جائے اور یہ سلامت رہے۔ اسی طرح محبت والوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے خیال سے ایک لحظہ غافل نہیں ہوتے۔ جب ایسا خیال پیدا ہو گیا کہ انسان محبوب کے خیال سے ایک لحظہ بھی غافل نہیں رہا، جس کے خیال میں باقی خیال اور باقی آرزوئیں نثار کی جا سکیں، اس کو یوں کہہ لو کہ آپ کے پاس 10 آرزوئیں ہیں یا 15 خواہشیں ہیں اور آخری وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ایک آرزو پوری کر لو اور آپ یہ فٹافٹ فیصلہ کرو کہ وہ کون سی آرزو ہے۔ وہ جو آخری آرزو بچ جائے گی، اس سے آپ کو محبت ہوگی۔ اس آخری آرزو کو ڈیولپ کرنا ہی سارا کام ہے۔ تو وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ اب نہ زمین نہ وہ زمان، اب نہ مکان نہ لامکان، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں۔ محبت میں نگاہ میں ایسی چیز آئی کہ زمین بھی بدل گئی، آسمان بھی بدل گیا، بلکہ دونوں جہاں ہی بدل گئے۔ مطلب یہ کہ آپ کی نگاہ کو محبوب کی ہر شے بدل گئی۔ محبت ایسی چیز ہوتی ہے جو محویت پیدا کرتی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ انسان ہمہ حال اسی حال میں گم ہو جاتا ہے۔ کس کے خیال میں؟ محبوب کے خیال میں۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ ہے، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ انتظار جب آتا ہے تو محویت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ انتظار کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ یہ نصیب سے آتا ہے اور زندگی ایسے واقعات سے بری پڑی۔ حضرت واصف علی واصف صاحب ایک درویش کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک درویش ایک بازار سے گزرے تو وہاں پر ٹک ٹکا ٹک کی آواز سے ایک مشین چل رہی تھی۔ تو درویش کی ایسی حالت ہو گئی کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان پر حال طاری ہو گیا۔ تو مطلب یہ کہ اس کے اندر اللہ ہی اللہ ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاری کر دے، کبھی وہ احسان کر دیتا ہے، کبھی خوشی کا احسان کر دیتا ہے اور کبھی غم کا ایسا احسان عطا کر دیتا ہے۔ ایک غم ایسا آ پڑا کہ انسان جاگ اٹھا تو کبھی خوشیاں جگا دیتی ہے اور کبھی غم جگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ جب چاہے بیدار کر دے۔ تو کسی نے اللہ کو قریب آ کر دیکھا اور کسی نے دور جا کر دیکھا۔ کسی نے آنکھ کے پردے میں
پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ جب جس کو چاہے عطا کر دے۔ بہرحال یہ مانگنے کی بات نہیں ہے اور نہ ڈھونڈنے کا کام ہے، بس یہ انتظار کا کام ہے۔ انسان انتظار کرے اور جب چاہے گا وہ عطا کر دے گا۔ وہ دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے اور آپ لوگوں کو بھی جلوہ دکھائے۔ جلوہ محبوب کے چہرے میں ہوگا اور جلوہ اللہ کا ہوگا، اور یہ برائے اللہ ہوگا اور برائے اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، یہ عطا ضرور ہو جاتی ہے۔